ظہور المہدی، امام مہدی کا ظہور، یہ علامات کبریٰ میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے تذکرہ فرمایا۔ امام مہدی کون ہوں گے، ان کا نام، ان کے والد کا نام، خاندان کا تذکرہ، ان کا حلیہ، ان کو کب کیسے پہچانا جائے گا، ان پر بیعت کب، کہاں، کیسے، کتنے لوگ کریں گے، اور پھر ان کے خلاف جو سازش کی جائے گی، ان کے خلاف جو جنگیں ہوں گی، یہ ایک پوری کی پوری روداد ہے جو بڑی وضاحت سے حدیث میں بیان کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام مہدی کے نام اور ان کے خاندان کے حوالے سے جو باتیں بتائیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک بادشاہ ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ تو گویا ان تمام صحیح حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان اور ان کی خاندان کی لڑی اور اس نسل میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کے حلیے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح احادیث سے کہ ان کی عمر جب ان کا ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کی جائے گی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 30 سے 40 سال کی ہوگی۔ یہ وہی عمر ہے جو انبیاء کو جس عمر میں نبوت دی جاتی تھی، ان کی عمر تقریباً 30 سے 40 سال کی ہوگی، یعنی جوان ہوں گے۔ ان کا قد درمیانہ ہوگا، رنگ گندمی رنگت ہوگی اور گھنے بال ہوں گے، سیاہ داڑھی ہوگی اور ناک اونچی اور چوڑی پیشانی کا تذکرہ بھی ہے، آنکھیں چمکدار اور گال پر ایک سیاہ تل کا تذکرہ حدیث سے ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ ان کی زبان میں بھی ہلکی سی لکنت ہوگی اور وہ ران پر ہاتھ مار کر، یعنی جیسے کچھ لوگوں کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے، وہ ران پر ہاتھ مار کر بات کریں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ تو یہ وہ کچھ علامتیں جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں کہ مہدی مجھ سے ہوں گی اور ان کی پیشانی کشادہ، ان کی ناک اونچی ہوگی اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ تو اسی طرح کی اور احادیث ہیں جس سے میں نے آپ کو سمری بتا دی ہے امام مہدی کے حلیے کی کہ ان کا حلیہ کیسا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ میں یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں گویا حرم کی دیوار میں حرم کے پردوں کے ساتھ ان کو لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ خانہ کعبہ کے جو غلاف ہوگا اس کو تھام کے وہ دعائیں کر رہے ہیں اور وہ گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا یہ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا۔ یہ وہ دور ہوگا جب امت کے اوپر دجالی فتنے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے آئیں گے، امت کے اوپر حالات بہت مشکل ہوں گی۔ تو ان مشکلات پر اور ان تکلیفوں پر جو امت مسلمہ جو گزر رہی ہوگی امت کے اوپر، ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریاں زاری کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کو دکھایا گیا، گویا امت کے ایک بڑے رقیق القلب اور امت کا غم اور دکھ رکھنے والے فرد ہوں گے۔ اور اسی کیفیت میں پھر ان کو یہاں پر یہ تمام احادیث جو موجود ہیں اور ان کے حلیے کی بھی جو احادیث موجود ہیں، پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 علماء کرام
وہ مختلف اسلامی ریاستوں سے اور مختلف مسلمانوں کے علاقوں سے 7 علماء کرام جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے وہ حرم آئیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی حالت اتنی مشکل اور اتنی دگرگوں ہوگی کہ اس حالت میں وہ بھی حرم میں امام مہدی کی تلاش کے لیے یا اجتماعیت اور اتحاد، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، وہ اس غرض سے جب وہ علماء کرام مختلف اسلامی ریاستوں اور مختلف جغرافیائی علاقوں سے آپس میں ایک دوسرے کو نہ جاننے والے علماء کرام جب حرم میں پہنچیں گے اور وہ امام مہدی کو وہاں پر اس کیفیت میں دیکھیں گے جیسے حدیث میں بتایا گیا، تو پھر وہ امام مہدی کو ان کے حلیے سے اور ان علامات سے ان کو پہچان لیں گے اور پھر ان کو ان کی پہچان کروائیں گے. یعنی امام مہدی کو خود یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، اور پھر جب علماء کرام ان کو دیکھیں گے اور ان کو پہچانیں گے ان کی شبیہ سے، ان کے حلیے سے، اس پوری کیفیت سے جس میں ان کو دیکھا جائے گا، تو پھر وہ ان کو قائل کریں گے کہ آپ اپنی امامت کا اعلان کریں. لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی بھاری ذمہ داری اٹھانی بڑی مشکل لگے گی، تو امام مہدی پہلے اس کا انکار کریں گے اور پھر وہ ان لوگوں سے نکل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے. تو یہ علماء کرام ان کے پیچھے مدینہ جائیں گے. مدینہ پہنچنے پر ان علماء کرام کو وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ وہ واپس مکہ آ گئے. تو پھر وہ علماء کرام واپس مکہ آئیں گے اور پھر حرم کے صحن میں، مطاف میں، وہ پھر امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان کو قائل کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس موقع پر جو امت کی جو نازک حالات ہیں اس میں اگر آپ اپنی امامت کا اعلان نہیں کریں گے تو جو مسلمان مظلوم ہیں پھر ان کا خون آپ کے کندھوں پر ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی بھاری سی بات ہوگی، اور اس کو سننے کے بعد پھر امام مہدی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ اپنی امامت کا اعلان کریں گے. اور امامت کا اعلان کرنے کے بعد اس وقت ابتدائی اعلان کی وجہ کے موقع پر بہت تھوڑے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور یہ حدیث میں بتایا گیا، کچھ احادیث میں یہاں تک الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس وقت ان کے ہاتھ پر صرف تقریباً اصحاب بدر کی تعداد کا تذکرہ تشبیہ دے کر کیا گیا ہے. یعنی تقریباً 313 لوگ جو ہیں اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور البتہ پھر اس کے بعد ایک علامت بتائی گئی ہے حدیث میں، بڑی واضح طور پر صحیح حدیث ہے کہ اس علامت کے رونما ہونے کے بعد پھر ان کی پہچان جو ہے وہ امت کے افراد کے لیے بہت یقینی اور حتمی بن جائے گی. مختلف حدیث میں آتا ہے، جیسے مسلم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کو یعنی کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، کہ ایک لشکر بھیجا جائے گا اور وہ بیدا کے مقام پر وہ لشکر پہنچے گا تو وہ دھسا دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ہی کہ ایک لشکر بیت اللہ کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا درمیانہ حصہ زمین میں دھسے گا، پھر آگے کے پیچھے والے حصے کو مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے، وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا. اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صفوانی ایک لشکر ہوگا جو آئے گا اور عراق کی طرف سے آئے گا، اور وہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا اپنی امامت کا، تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے یہ لشکر آئے گا، لیکن اللہ کے حکم سے پھر اس کو بیدا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی صحیح احادیث سے اسی سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں. اور ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا. اور پھر جب بیعت ہو جائے گی اور پہلے تھوڑے لوگ کریں گے اور پھر جب یہ لشکر بیدا کی مقام پر جو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا ہوگا جب وہ دھسا دیا جائے گا، تو یہ وہ علامت جو حدیث میں اتنی واضح طور پر موجود ہے، پھر امت کے علماء کرام کو، مجاہدین کو اور مسلمانوں کو یہ ایک عام علامت جب ظاہر ہوگی تو پھر لوگ امام مہدی کی امامت کی حقیقت اور اس کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے
مانیں گے، اور پھر جوک در جوک لوگ، حدیث میں آتے ہیں کہ پھر جوک در جوک لوگ آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر جب امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر امام مہدی اپنے لشکر لے کر مسلمانوں کی معاونت اور مسلمانوں کے اوپر جو مظالم اور ظلم اور زیادتیاں جو ہیں وہ غیر مسلم ورلڈ یا نان مسلم ورلڈ کی طرف سے ہو رہی ہوں گی، ان کے خاتمے کے لیے اور مسلمانوں کی معاونت اور حفاظت کے لیے پھر امام مہدی اپنے لشکر لے کر جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام مہدی کے لشکروں کو فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی یہ لشکر جس طرف بھی جائیں گے ان کو فتح ہی نصیب ہوگی اللہ کے حکم سے، اور کامیابی اور نصرت اور فتح ان کے قدم چومے گی۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے وہ ان کے لیے جنتی خوشخبری ہے۔ تو یہ ایک شارٹ وعدہ ہے، اور اگر ہمیں سمجھے نا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایز ایزی ایز دیٹ، تو یہ اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابو سفیان اور ابو جہل کے وہ لشکروں کے سامنے جمنا مسلمان مدینہ کے مسلمانوں کے لیے، یا میدان بدر میں وہ 313 کی پونجی کا ابو جہل کے 100,000 کے لشکر کے سامنے جمنا مشکل تھا، اتنا ہی امام مہدی کے لشکروں کا اس دجالی فتنوں کے دور میں نان مسلم ریاستوں کے سامنے جہاد اور جنگ کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ لشکر جو امام مہدی کے ساتھ جائیں گے اس کے مجاہدین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے، یہ آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا۔ اور ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، یعنی پہلے ظلم اور زیادتی تھی، تو پھر جب یہ آئیں گے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھریں گے اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ حق کے لیے لڑیں گے، اور کیسے اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آئے گی، اور کیسے مسلمان جو ہیں اللہ ان کو عزت دے گا امام مہدی کے ذریعے سے۔ اور پھر امام مہدی کے ذریعے ہی وہ فتح قسطنطنیہ کا تذکرہ بھی ہے، جو ابھی میں وضاحت سے جس کی رودات ابھی آگے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں 2 احادیث جو بہت زیادہ مشہور ہیں امام مہدی کے حوالے سے ان کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں۔ ایک حدیث جو ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کوٹ کی جاتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے کے لیے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ اسی طرح حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ تو یہ مشرق کی طرف سے آنا، خراسان کی طرف سے آنا اور سیاہ جھنڈے والے لوگوں کے لشکروں کا نکلنا امام مہدی کی معاونت کے لیے اور فتح اور نصرت میں شمولیت کے لیے، یہ دونوں احادیث جو ہیں ایک ابن ماجہ میں ہیں اور ایک ترمذی میں ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس لیے اس کا حوالہ جو ہے وہ بہت آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں۔ اور ویسے مسلمان جوک در جوک مختلف جغرافیائی علاقوں میں سے امام مہدی کی مدد اور معاونت کے لیے آئیں گی اور فتح اور نصرت ان کے قدم چومیں گی، اور ایک بہت بڑی فتح جو ہے وہ فتح قسطنطنیہ بھی ہوگی، کیونکہ یہ دور ہے جس میں دجالی فتنے بڑھ بڑھ کے آتے چلے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اب آگہی کی ضرورت ہے۔ علامات قیامت سے پہلے آنے والی علامات کے حوالے سے اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، ارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اس کی شرطیں تو آ چکی ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی شرطیں آ چکی ہیں، قیامت کی شرطیں آ چکی ہیں۔ 2 قسم کی علامات ہیں، علامات صغرا، علامات کبرا۔ صغرا کہتے ہیں چھوٹی علامات کو اور کبرا کہتے ہیں بڑی علامات کو۔ علامات صغرا میں سے 2 چھوٹی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ ہی میں آ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میری نبوت اور قیامت کا آنا یوں ہوگا، میری نبوت اور قیامت کا آنا یوں ہوگا۔ اور پھر قرآن نے فرمایا
اقتربت الساعۃ فانشق القمر، قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ بذات خود کیا ہے؟ علامات صغریٰ میں سے ایک۔ یہ دو علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہو گئی۔ اس کے بعد علامات صغریٰ کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح ستہ کی کتاب الفتن پڑھیے گا، اور فتنوں کے دور کا وہ تذکرہ جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے گھروں کے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے دیکھتا ہوں، میں عنقریب تمہارے گھروں کے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے دیکھتا ہوں، بالکل ویسے جیسے بارش کسی کے گھر کے صحن میں اترتی ہے۔ اور آج ہم سب کے گھروں، میں نے جو آپ کو یہ رودادیں سنائی یہ وہی دور فتن ہی تو ہے، یہ دور فتن ہی کے تو رودادیں، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا جسم، نہ کسی کی کھال، نہ کسی کا گردہ، نہ کسی کے اعضاء، نہ کسی کی نگاہ، نہ کسی کے کان محفوظ، کچھ بھی نہیں رہا، یہ دور فتن۔ اور گھر گھر میں یہ فتنہ آ رہا ہے، ہر گھر کے آنگن میں یہ آفتیں آ رہی۔ بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے کچھ بتا دوں اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ علامات صغریٰ سب آ چکی ہیں، یہ علامات صغریٰ سب آ چکی ہیں، اول سے لے کے آخر تک جو ساری موجود ہے سب رونما ہو چکی ہے۔ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ گھر گھر تعلیم ہوگی، جیسے آج گھر گھر ہر دوسرے گھر کو چوکٹ دیکھو وہاں پہ دورہ تفسیر القرآن کے بینرز لگے نظر نہیں آتے، ہاں ویسے ہی ہے، گھر گھر علم ہوگا، گھر گھر تعلیم ہوگی، لیکن حال یہ ہوگا کہ اصل علم اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے، لطف بیان کے لیے پڑھیں گے، روئیں گے، جھومیں گے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوں گے، مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ علم کیسے اٹھے گا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اصل اہل علم فوت ہو جائیں گے، اصل اہل علم اٹھا لیے جائیں گے، لوگ جاہلوں سے دین سیکھیں گے اور اپنے دین کے مسائل پوچھیں گے، وہ خود بھی بغیر علم کے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بغیر علم کے گمراہ کریں گے۔ یہ آج کا دور، ہمارا میڈیا آج یہ کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں بہت دفعہ منت کیا کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے، خدا کے لیے اگر دین قرآن اسلام سیکھنا تو ٹی وی سے سیکھنا چھوڑ دیجئے، یہ مسلمانوں اور مومنوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ تو یہود لابی کے ہاتھ میں ہے، یہ تو جیو لابی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم عام ہوگا۔ لکھنے کی ٹیکنالوجی میرا خیال ہے جتنی عام ہے وہ یہ کہ میں اپنے موبائل کے اوپر کلک کرتی ہوں اور میرے بیڈ روم یا میرے اوپر والی فلور کے اوپر پڑا ہوا پرنٹر میرا کاغذ پرنٹ آؤٹ کر کے نکال دیتا ہے۔ قلم عام ہوگا، حرج بہت ہوگا۔ پوچھا گیا حرج کیا؟ آپ نے فرمایا قتل بہت ہوگا، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا وہ قتل کیوں کیا گیا۔ اب بھی میں آئی ہوں، آنے سے 2 منٹ پہلے میں دیکھ کے آئی ہوں، بم دھماکہ ہوا، قاتل مقتول دونوں کو نہیں پتہ کیوں قتل کر دیے۔ حرج بہت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، گلف، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا سب کچھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا، بالکل آج کی نشانی ہے کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں حقیقتاً برہنہ اندام ہوگی، نیکڈ ہوں گی، ٹرانسپیرنٹ ہیں، اتنے فٹڈ ہیں، اتنے شیپڈ ہیں کہ لباس پہنا نہ پہنا برابر۔ اصل میں تو لباس بظاہر پہنے ہوں گی لیکن حقیقتاً برہنہ اندام ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے، ریجھنے والیاں، رجھانے والیاں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، خود لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، یہ جنت کا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ پھر ایک علامت، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ حدیث کی شرح بیان کرنے والوں نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ماؤں کی حیثیت جیسے میرے معاشرے میں ہے، ماؤں کی حیثیت بالکل لونڈیوں کی طرح ہو جائے گی۔ مائیں اپنے بیٹوں سے بالکل ویسے ڈریں گی اور بیٹے اپنے ماؤں کے ساتھ بالکل ویسے بدتمیزی، بدسلوکی، گستاخی اور بد کلامی کریں گے جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لونڈی اپنا آقا جنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب، ریشم، زنا اور موسیقی کے کچھ دوسرے نام رکھ کے ان کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیں گے۔ آپ نے فرمایا انہی میں سے پھر اللہ کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ سب علامات قیامت ہے۔ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے اور اسی قسم کے اور بہت سے نام جو ہیں اختراع بازی سے کریٹ کیے گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک اور علامت کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ آج تو لوگ جان پہچان والوں کو بھی سلام نہیں کرتے، خفگیاں، ناراضگیاں، کینے، بغض، یہ تو حد اس سے زیادہ بڑھ چکی۔
یہ کچھ علامات صغرا ہیں جن کی میں نے نشاندہی کر دی. مزید اور بہت طویل فہرست ہے لیکن میں صرف اتنی بتاؤں گی اور یہ واضح رہے کہ تمام علامات صغرا رونما ہو چکی. تمام علامات صغرا رونما ہو چکی ہیں. اب انتظار کس کا ہے؟ علامات کبریٰ کا. علامات کبریٰ میں سے پہلی بڑی علامت جس کی صحائف 7 میں بھی تذکرہ ہے وہ آخری صلیبی جنگ، آخری بڑی صلیبی کروسیڈ، لاسٹ اینڈ دا فائنل کروسیڈ صلیبی جنگ. اس کو تاریخ میں اردو میں ہرمجدان کے نام سے اور انگلش میں آرمیگڈون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دا بگ وار، ورلڈ وار بھی ہوگی اور کروسیڈ بھی ہوگی، مسلمانوں اور صلیبی جنگ ہوگی. اس کو آرمیگڈون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کچھ کتب میں صحائف 7 کے علاوہ میں کچھ حوالہ جات ضروری یہاں پہ دوں گی. کچھ کتب میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں ہوگی، یہ شوال کے مہینے میں ہوگی. لیکن اس سے پہلے صحائف 7 میں نہیں لیکن کچھ اور حدیث کی کتب میں رمضان کے مہینے کی، جس شوال میں ہرمجدون ہوگی اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں کچھ علامات ہیں. پہلی رمضان کو چاند گرہن، 15 رمضان کو سورج گرہن، کثرت سے شہاب ثاقب کی بارش اور دمدار ستاروں کا رونما ہونا. سیلاب کثرت سے آئیں گے، زلزلے کثرت سے ہوں گے اور پھر فجر کے بعد، فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے بعد ایک چیخ آئے گی جس کی وجہ سے امت کے 70,000 افراد پہلے بہرے ہو جائیں گے اور پھر غش کھا کے مر جائیں گے. صرف وہ بچیں گے جو قیام یا رکوع کی حالت میں ہوں گے، صرف وہ بچیں گے جو قیام، سجود اور رکوع کی حالت میں ہوں گے. آپ نے اس چیخ کے حوالے سے فرمایا کہ کیا کرنا؟ اس وقت فجر کی نماز کے بعد اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لینا اور کیا کہنا؟ سبحان الملک القدوس کا کلمہ اپنی زبان پہ جاری رکھنا. یہ رمضان کے مہینے میں اور پھر اس کے بعد شوال میں وہ بڑی جنگ، دا لاسٹ فائنل کروسیڈ، ارمیگڈون کا معاملہ رونما ہوگا. یہ ارمیگڈون کیسے ہوگی؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اور ایک عیسائی ریاست، ایک اسلامی لشکر اور ایک عیسائی لشکر، یہ دونوں مل کے اپنے ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور اس کمبائنڈ اسلامی اور عیسائی لشکر کو فتح ہوگی. یہ لشکر ابھی اپنی فتح کا جشن منا ہی رہا ہوگا کہ عیسائی سپہ سالار بڑے تکبر میں کہے گا صلیب غالب آ گئی، اور مسلمانوں کے سپہ سالار کو تیش آئے گی کہ ہم نے مل کے جنگ کی ہے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صلیب غالب آئی؟ اور بس اس مسلمان اور عیسائی سپہ، میں آپ کو یہ ساری رودات حدیث کے حوالے سے بتا رہی ہوں، اس میں سے کوئی ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے، اس میں سے کوئی ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے. مسلمانوں کا سپہ سالار اور عیسائیوں کے سپہ سالار کے درمیان جھگڑا ہوگا، گریبان پکڑنے تک معاملہ ہوگا. پہلے جو دونوں مل کے لڑ رہے تھے اب عیسائی مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں گے. یہ عیسائیوں کا لشکر، وہ سپہ سالار، پھر 80 جھنڈوں والا ایک لشکر، کمبائنڈ الائیڈ فورسز، پھر مسلمانوں کی اس قوم کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اور حدیث بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اس مسلمان قوم میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں بچے گا. یہ سارے کا سارا بڑا وہ ہنگامہ عظیم جو ہے یہ شوال میں، شوال کے بعد ذی قد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عرب قبیلے اور عرب کی ریاست کے درمیان جھگڑے اور لڑائیوں، اور ان کا سلسلہ ویسے شروع ہو چکا ہے، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں منا کے میدان میں خون ریزی ہوگی اور خون بہا دیا جائے گا. منا کے حدود کے اندر خون ریزی اور خون بہا دیا جائے گا. اور پھر ذی الحج کے اختتام پہ یا محرم کے مہینے میں عرب کا حکمران فوت ہو جائے گا، اور ابھی لوگ اس کی حکومت کے معاملے میں عرب کے حکمرانی کو اس کے شہنشاہ کی حکومت کے نصب کرنے کے لیے بھی جھگڑا ہو ہی رہا ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ جب علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت، اور وہ کیا ہے؟ ارمیگڈون جب آ جائے گی تو اس کے بعد باقی فتنے اتنی جلدی پے در پے آتے چلے جائیں گے کہ جیسے اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد دانے پے در پے گرتے چلے جاتے ہیں، ویسے کنزیکٹیولی ون آفٹر دا ادر جو ہے یہ فتنے آتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا محرم کے مہینے میں امام مہدی کا
ظہور ہوگا. امام مہدی کے حوالے سے جان لیجئے، حدیث بتاتی ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل اور ان کی اولادوں میں سے ہوں گے. رنگ ان کا گندمی ہوگا، قد ان کا درمیانہ ہوگا، عمر ان کی تقریباً 30-40 سال کے لگ بھگ ہوگی. بال سیاہ اور گھنے، داڑھی سیاہ اور گھنی، پیشانی بہت کشادہ اور روشن، آنکھیں چمکدار، ایک گال پر تل، ہلکی سی لکنت سے بات کریں گے اور اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کلام کریں گے. یہ امام مہدی کی علامتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حالات ایسے ہوں گے کیونکہ دجالی فتنہ جو ہے وہ پھیل چکا ہوگا، دجالی فتنہ پھیل چکا ہوگا، اور امام مہدی امت کے کرب اور اس کی تکلیف کو محسوس کر کے امام مہدی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے حرم کے مطاف کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریاں زاری کر رہے ہوں گے. اور ادھر 7 علماء اکرام جو مختلف ملکوں سے آئیں گے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے یہ خانہ کعبہ میں حاضر ہوں گے. امام مہدی کو ان کی حیت اور ان کے جسم کی کیفیت اور ان کے مطاف کی کیفیت کے حوالے سے پہچانیں گے اور ان کو اپنی امامت کے اعلان کرنے کی طرف قائل کریں گے، جس پر اتنی بھاری ذمہ داری اٹھانے پر امام مہدی انکار کریں گے اور پھر ان سے بچ کے مدینہ چلے جائیں گے. یہ تینوں کے ساتوں علماء پھر مکہ سے مدینہ ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ مدینہ سے واپس مکہ آئیں گے. یہاں پر پھر تعاقب کرتے یہ علماء اکرام امام مہدی کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ اگر آپ نے امامت کا اعلان نہ کیا تو امت کی ساری خون ریزی اور امت کے سارے فتنوں کا بوجھ پھر آپ کے کندھوں پر ہوگا. بڑا بھاری بوجھ ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور امام مہدی اپنی امامت کا اعلان کر دیں گے. امام مہدی امامت کا اعلان کریں گے. اس وقت 313 اصحاب بدر جتنے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ابھی بیعت قلیل ہے، ابھی بیعت تھوڑی ہے. لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں امام مہدی کی اعلان اور دعوے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے امت کے افراد شروع میں تو مانیں گے نہیں. پھر مصر کی طرف سے، مصر کا وہ سارا فتنہ شروع ہو چکا ہے، مصر کی طرف سے ایک صفوانی لشکر آئے گا جو امام مہدی کے خاتمے کے لیے بھیجا جائے گا. یہ بیدا کے مقام میں دھسا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور یہ وہ علامت ہوگی جس کو ساری امت پہچان لے گی. امام مہدی کی حقانیت کی یہ فائنل علامت جو ہے وہ ساری امت پہچان لے گی. اور پھر جوک در جوک لشکر آئیں گے. اور ایک لشکر کہاں سے نکلے گا؟ اپنے بیٹوں کو بتا دیجئے، اپنے اگلوں کو سمجھا دیجئے. بڑے وعدے موجود ہیں. اللہ ہمیں دجالی دور کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں اس دور سے پہلے اٹھائے اور ہمارے ایمانوں کو آزمائے نہ. ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، لیکن یہ تعلیم پہنچا دیجئے. لشکر ہند نکلے گا ادھر سے. آپ نے مشرق کی طرف سے اشارہ کیا تھا کہ سیاہ جھنڈوں والا لشکر مشرق سے آئے گا. اور مشرق میں کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. ہماری ذریت میں سے بھی اللہ لوگ وہاں جائیں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی اور آپ نے خوشخبری دے دی تھی کہ جو شخص امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ملے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور صرف جنت کا نہیں، دنیا میں فتح اور نصرت کا وعدہ بھی ہے. ایمان چاہیے اور بات کچھ نہیں ہے. اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے آخرت میں، اور دنیا میں اس کے لیے فتح اور نصرت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے لشکر میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء کہا. سب سے زیادہ افضل شہید ہماری امت کے وہ ہوں گے جو امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے. امام مہدی لشکر نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ دجالی فتنہ آ چکا ہوگا. ابھی دجالی فتنہ آیا ہوگا، دجال خود نہیں آیا ہوگا. دجال ابھی بعد میں آئے گا. دجالی فتنہ کیسا ہوگا؟ دجال ساری دنیا میں گھومے گا. اس کے پاس ایک جنت ہوگی، اس کے پاس ایک جہنم ہوگی. وہ لوگوں کو اپنی جنت کی ٹیمپٹیشنز دے گا. آج بھی دیتا ہے دجال. تم میری بات مانو گے، میری سینکشنز کو مانو گے تو میں تمہاری دنیا میں تمہارے ملک کو باغ و بہار بنا دوں گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کو اپنی جنت کی ٹیمپٹیشنز دے گا. جو اس کی جنت کو مان کے اس میں جائے گا وہ جہنمی ہے. حدیث نے بتا دیا. اور وہ ساتھ ایک اپنی جہنم بھی لے جائے گا. میں تم پر سینکشنز لگا دوں گا. آج کی دجالی طاقتیں کہتی ہیں میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، میں تمہاری ریاستوں کو جلا کے برباد کر دوں گا، میں تم پہ ڈرون برسا دوں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گے. جو اس کی بات کو جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے جہنم کو ماننے سے انکار کرے گا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا. یہ دجال جو ہے اس کے قبضے میں ہوائیں ہوں گی.
یہ اپنی مرضی سے ہواؤں کو روکے گا اور یہ اپنی مرضی سے بارشوں کو برسائے گا، کہیں دنوں کو لمبا کرے گا اور کہیں دنوں کو چھوٹا کرے گا۔ آج کچھ کتب اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ جیوز جو اینٹی کرائسٹ اور دجال کے آنے کے منتظر ہیں وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ اینٹی گریوٹی موومنٹ، زمین کی حرکت کو سلو کرنے کی ٹیکنالوجی جیوز کے پاس ہے، بارشوں کو، ہواؤں کو کنٹرول، وہ سب تیاری کر چکے ہیں۔ تیاری نہیں کی تو میں نے، آپ نے نہیں کی تیاری میں، اسی لیے میں نے دانستہ اس دفعہ یہ بات کرنے کے لیے رکھا کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے what are we heading on for۔ ان کے تو بچے کو انتظار ہے اس اینٹی کرائسٹ کا اور دجال کا، اور وہ تو ہواؤں کو بھی روک چکے ہیں، وہ تو بارشوں کو بھی اپنے کنٹرول سے اپنے اینٹی کرائسٹ کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔ دجال بذات خود اگر دیکھیں تو دجال کے حوالے سے جو روداد آتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا، کہ وہ بہت سرخ و سفید رنگت والا ہوگا، اس کے بال سیاہ ہوں گے لیکن پیچھے سے وہ گنجا ہوگا، ایک آنکھ اس کی بڑی موٹی اور چمکدار ہوگی اور دوسری پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اور اس کے ماتھے کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، جس کو صرف مسلمان پڑھ سکیں گے اور کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ بہرحال امام مہدی اپنے لشکروں کو لے کر نکلیں گے دجالی فتنے کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کی جو خونریزیاں ہو رہی ہوں گی اس کے، مسلمانوں کے ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے نکلیں گے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں جہاں امام مہدی کا لشکر جائے گا فتح اور نصرت ان کے قدم چومے گی، شہداء کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں۔ پھر آخر میں امام مہدی کے لشکر میں کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل، فتح قسطنطنیہ، باقاعدہ تاریخ میں موجود، کتب کے اندر کھول کے دیکھ لیجئے، فتح قسطنطنیہ کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت امام مہدی وہ لشکر کا پڑاؤ ہوگا، 3 دن کی پوری جنگ کی روداد، جیسے غزوہ بدر کی روداد ہے نا، ویسے فتح قسطنطنیہ کی روداد تاریخ میں، حدیث میں موجود ہے۔ 3 دن حملہ ہوگا، پہلے 2 دن مسلمانوں کا پلڑا بھاری نہیں ہلکا ہوگا، تیسرے دن تکبیر کہیں گے، مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ مسلمان اپنی فتح قسطنطنیہ کی خوشی اور شکرانہ منا ہی رہے ہوں گے کہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا۔ ابھی تک تو صرف دجال کے فتنے چل رہے تھے، پھر اعلان ہو جائے گا کہ دجال بذات خود ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول وہ خود ظاہر ہو گیا، اور وہ ظاہر ہوگا وہ جہاں آج یہ سیریا اور مصر اور دمشق جہاں سب کچھ چل رہا ہے یہ وہاں ظاہر ہوگا۔ امام مہدی اپنا لشکر لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کہاں؟ دمشق، دمیسکس کی وائٹ مینریٹ ماسک موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ وائٹ مینریٹ والی ماسک جو دمشق میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال میں، بخاری کی حدیث ہے، سال میں آئیں گے کہ انہوں نے زرد لباس پہنا ہوگا اور ان کی بالوں کی 2 لٹیں ان کے کندھوں پر ہوں گی، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، دونوں فرشتے دائیں بائیں ان کے کندھوں پہ ہاتھ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام نماز کی امامت اور تکبیر پکاری جا رہی ہوگی، امام حضرت عیسیٰ آئیں گے، مسلمانوں کے امام دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے، حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے اور مسلمانوں کے امام کی اقتداء میں پیچھے نماز ادا کریں گے۔ عیسائیت خلاص، فنشڈ، عیسائیت ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے امام کے پیچھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، صلیب ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کس کا؟ دجال کا تعاقب کریں گے، اور مقام لد کا تذکرہ تو حدیث میں ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام لد کا تذکرہ کیا تھا، وہاں پر آج اسرائیل کی لڈیا ایئرپورٹ تعمیر ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی طرف ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے اس نے؟ یہودی ہوگا بھئی دجال، یہودی اینٹی کرائسٹ، وہ دجال یہودی ہوگا، بھاگے گا اپنے اسرائیل کی اپنی اس ایئرپورٹ کے اوپر اپنے امریکہ مائی باپ کی طرف جانے کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں پہ ہلاک کریں گے، خون کی تلوار لوگوں کو دکھائیں گے، اور پھر ایک یہودی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہودیت بھی خلاص، ختم، عیسائیت ختم ہو گئی، عیسائی سارے مسلمان ہو گئے، یہودی سارے قتل کر دیے جائیں گے، اسلام غالب آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسلام کی تعلیم دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو اس دن ہم نے دیکھا تھا وہ فتنہ آ جائے گا، یاجوج اور ماجوج کا۔ ذوالقرنین نے، ابھی تو ان کو پتا نہیں وہ کہاں ہے دیوار، گریٹ وال آف چائنا نہیں ہے،
گریٹ وال آف چائنا نہیں ہے، یہ لوہے کی بنائی گئی تھی، تانبے سے بنائی گئی تھی، وہ نقب لگاتے ہیں، روز مڑ جاتے ہیں، پھر ایک دن اللہ کا حکم ہوگا اس کو پیوند خاک کریں گے اور ہر بلندی سے اچھلتے ہوئے آئیں گے. اور کیسے ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے، موٹے چوڑے فربا جسموں کے ہوں گے، چوڑے چوڑے ان کے ڈھالوں جیسے چہرے ہوں گے، زرد ان کی رنگت ہوگی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، پچکی ہوئی ناک، ہر بلندی سے آئیں گے، ہوا میں آسمان میں آگ کے نیزے اور تیر برسائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ کھانا کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھی کاروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فتنے کے خاتمے کی دعا کریں گے، یہ بیمار ہوں گے، مریں گے، سب کے سب یاجوج اور ماجوج ہلاک ہو جائیں گے. اور یاجوج اور ماجوج کے ہلاک ہونے کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ گندگی پھیلے گی، بدبو ان کے جسموں کے گلنے سڑنے سے ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، بارش ہوگی اور ان کے جسموں کو بہا لے جائے گی. اسلام غالب، امن، سکون، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہے، ان کی اولادیں ہیں، پھر ان کی وفات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا. اور پھر سارے کے سارے مسلمان، یہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سارے کے سارے جو مسلم ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے گلے میں جیسے ہلکا سا فلو ہوتا ہے نا، بس ایسی سی کیفیت ہوگی اور وہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہلاک ہو جائیں گے. قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی، قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے بندے سب نافرمان اور سرکش رہ جائیں گے، کافر فاسق فاجر دنیا میں رہ جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے دابۃ من الارض، زمین پھٹے گی اور ایک چوپایا نکلے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کا نام اور پیغام بتائے گا، لیکن لوگ ماننے کا انکار کریں گے. پھر ایک حبشی، ایک وحشی سا حبشی جس کی پتلی پتلی پنڈلیاں، سیاہ اس کا رنگ، گنگریالے اس کے بال، وہ آئے گا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ضربیں لگا کے خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا. بس اب اس کے بعد ایک آگ حشر سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانک کے میدان حشر کی طرف لے جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا. یہ پوری کی پوری وہ روداد ہے جب پہلی نشانی اس بڑی جنگ کی نشانی ہوگی تو پھر سیکوینس آف ایونٹس تیزی کے ساتھ سارے رودادیں چلتی جائیں گی. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ تو وہ روداد ہے جو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں اور ہماری حدیث میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. لیکن ادھر کہانی فرق ہے. عیسائی منتظر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہودیت اور دین محمدی کا خاتمہ ہوگا اور عیسائیت غالب ہوگی. یہودی منتظر ہیں، یہ میں آپ کو آج کا انٹرنیشنل سینیریو سمجھا رہی ہوں، یہ جو مسلمانوں اور یہود اور عیسائیوں کے درمیان ٹسل ہے اس کی وجہ بتا رہی. یہودی منتظر بھی ہیں اور منتظر کیا تیاریاں کر کے نگاہیں فرش راہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ، جسے ہم دجال کہتے ہیں، وہ اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ آئیں گے، وہ کرائسٹ کو بھی ختم کریں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کریں گے اور پھر یہودیت غالب آ جائے گی. وہ کہتے ہیں یہودیت غالب آئے گی، عیسائی کہتے ہیں عیسائیت غالب آئے گی. الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ قرآن اور دین کی احکامات کے حامل میں اور آپ، ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا اور اس میں کوئی شک کی بات. یہودی اور عیسائی اپنے اپنے پلانز اور اپنے اپنے مشنز کے منتظر لگے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے، سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا دین ہے، سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ ہے. یہ عیسائی اس بات سے خائف ہے. ابھی وہ سب سے بڑا اسلام، ابھی عیسائیت سب سے بڑا دین ہے، لیکن وہ خائف ہے اور وہ اپنے اپنے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کے آنے میں ابھی وہ متحد ہیں. کیوں متحد ہیں؟ شاید آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر جب حملہ ہوا تو یہودی، دو بڑے حملے سورہ روم ہم نے پڑھی تھی، وہ ساری زمین میں تتر بتر ہو گئے تھے. عیسائیوں نے ان یہودیوں کو اپنے اغراض و مقاصد اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ساری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کہاں کر لیا ہے؟ 3 ملین جیوز. کہاں پہ؟ اسرائیل کی ریاست میں. این مسلمانوں کے سینے کے درمیان، مسلمانوں کے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے وہ اسرائیل کی ریاست بنا دی گئی. کیوں اسرائیل کی ریاست بیت المقدس کے قریب کیوں بنائی گئی تھی؟ وہ سارے کا سارا ایک سینیریو ہے. آج یہود اور جیو لابی کیا کرنا چاہتی ہے؟ ان کا پہلا مشن اسرائیل ریاست کی فارمیشن تھا. دوسرا ان کا ایمبیشن گریٹر اسرائیل تھا، وہ اس کو پورا کر چکے ہیں. غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک سب ہو چکا ہے، بڑا اسرائیل بن چکا ہے. تیسرا مشن ان کا جو تھا وہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا، وہ کر چکے ہیں. عملی طور پر نمازیں ہوتی ہیں لیکن قبضہ یہود کا ہے، قبضہ اسرائیلیوں کا ہے. یہ
3 کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے اگلے 3 کام اور کرنے ہیں. وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اگلا کام اب اس بیت المقدس کے قبضے کے بعد جو اگلا کام ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کرنا ہے، اور وہ ارادہ کر رہے ہیں بیت المقدس کو مسمار کرنے کا، بیت المقدس کو ڈھانے کا. اور بیت المقدس کو ڈھانے کی تیاری ہی ہے کہ وہ ساری طاقتور اسلامی ریاستوں کے اندر پنجے گاڑ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ میری ریاست میں گاڑ رہے ہیں، کیونکہ شک ان کو میری ایٹمی طاقت سے ہے، ڈر ان کو میری فوج سے ہے، ڈر ان کو میری جوہری اور ایٹمی طاقت سے. اسی لیے وہ آج پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ. جب یہ ساری اسلامی ریاستیں اس کے قبضے میں ہو جائیں گی، اور جب ان کا خیال ہے وہ پاکستان سے بے خوف ہو جائیں گے، پھر وہ بیت المقدس کو ڈھانے کی تیاری کریں گے. بیت المقدس کو وہ کیوں ڈھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اگلے 3 کام کرنے ہیں. بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد انہوں نے اپنے گنبد صخرہ کو نکالنا ہے. یہ وہ گنبد صخرہ ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا معبد، اپنا عبادت خانہ بنایا تھا. ٹوم آف دا ماؤنٹ کہتے ہیں اس کو، گنبد صخرہ، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر تشریف لے گئے تھے. یہ بھی وہی گنبد صخرہ ہے، اور وہاں پہ عبد الملک نے وہ بنا دیا تھا، ایک گنبد سا بنا دیا تھا، اور شاہ حسین نے اس کے اوپر وہ سونے کے پترے چڑھا دیے تھے. یہ گنبد صخرہ جو ہے اس کو انہوں نے ایکسکویٹ کرنا ہے. اور پھر بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی ان کا خانہ کعبہ تھا، مسجد اقصی ان کا قبلہ تھا، ان کا خانہ کعبہ تھا. وہ پہلے ایک دفعہ ڈھایا گیا، پھر انہوں نے عاشوریوں کے بعد دوسری دفعہ اپنا معبد سیکنڈ اپنا ٹیمپل بنایا، پھر ڈھا دیا گیا، ٹائٹس نے اس کو ڈھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے اب کیا کرنا ہے؟ اب انہوں نے مسجد بیت المقدس کو ڈھا کے اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے، اپنا عبادت خانہ بنانا ہے. جیوز نے اور عیسائیوں نے بیت المقدس کو ڈھا کے ایکسکویٹ کرنا ہے اپنے گنبد صخرہ کو، اور اپنا خانہ کعبہ کس کو؟ اپنے 3rd ٹیمپل یا معبد ثلاثہ کو بنانا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں بن جائیں گی تو پھر گنبد صخرہ میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھنا ہے. ہاں وہ کہاں گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ابھی تک موجود ہے. ہاں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت جس پر گنبد صخرہ میں موجود تھا. اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بٹھا کے ان کی تاج پوشی اور پھر بنی اسرائیل کے سارے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی. یہ کہاں گیا؟ وہ 70-80 میں جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا، تو یہ تخت اٹھا کے وہ اپنے ساتھ روم لے گیا تھا. روم سے پھر وہ آئرلینڈ سے وہ اسکاٹ لینڈ، اور اسکاٹ لینڈ سے پھر وہ انگلینڈ. اب وہ تھرون آف ڈیوڈ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اب انگریزوں کے قبضے میں. برٹش پارلیمنٹ، ویسٹ منسٹر ایبے چرچ جو بالکل اس کے پاس ہے، اس چرچ میں یہ تھرون آف ڈیوڈ موجود ہے. آج جب ان کی کوئین کی اور ان کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی ہے تو وہ اسی چرچ کے اندر، ویسٹ منسٹر ایبے کا جو چرچ ہے، وہ اسی چرچ کے اوپر بٹھا کے اپنی کوئین اور اپنے بادشاہوں کی تاج پوشی کرتے ہیں. بس انہوں نے یہی اب کام کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو ڈیمولش کرنے کے بعد اس کے اندر اپنا گنبد صخرہ نکالنا ہے، اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے، وہاں پہ تھرون آف ڈیوڈ کو رکھنا ہے، اور پھر انتظار کرنا ہے کہ اینٹی کرائسٹ یا کرائسٹ کب آئے. لیکن یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے. اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالحق، هو الذی ارسل رسولہ بالحق بالخدا ودین الحق، بالخدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کرنا ہے. نہ دجال نہ اینٹی کرائسٹ، کوئی تصور نہیں ہے. ابھی وہ جڑے ہوئے ہیں، جب ڈرون آف ڈیوڈ وہ رکھ لیں گے اس کے بعد وہ بھی آپس میں پھٹ جائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ متحد ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے. اللہ ہمیں یہ روداد سمجھنے اور اس غلبہ اسلام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رودادیں سیکھ بھی لیجئے اور یہ رودادیں اپنی ذریتوں کو بتا بھی دیجئے کہ چیزیں آنے والی ہیں. اور میری بہنوں، یہ تو قیامت صغرا ہے، قیامت کبریٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. موت کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت صغرا کہا ہے. جس گھر میں موت آتی ہے اس گھر کے آنگن میں قیامت اتر آتی ہے. اس قیامت صغرا کی طرف میں اور آپ چلے جا رہے ہیں.
اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان قادحن الی ربک قدحن فملاقیت، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. ہر آنے والا گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر سال رب کی ملاقات کے قریب کر رہا ہے. میرا اور آپ کا وہ وقت یقینی بھی ہے اور وہ وقت پہلے سے قریب بھی ہے. وہ جو کہنے والوں نے کہا نا، ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. موت کا وقت قریب آ رہا ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے. 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لیجیے. کون سی؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، صحت کا بیماری سے پہلے، مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے، فرصت کا مصروفیت سے پہلے، زندگی کا موت سے پہلے. میری بہنوں، کہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی ابدی ہے. یہ کمتر ہے، وہ برتر ہے. یہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے. غیر اہم سے اہم کی طرف مائل ہو جائیے. یہ زندگی مکھی اور مچھر کے پر، مردہ بکری کے بچے، سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی سے لگے ہوئے پانی کے مقابلے اور مشابہت. اللہ ہمیں غیر اہم کو کم اور اہم کو زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا کڑوا کسیلا گھونٹ تو ہم سب نے پینا ہی پینا ہے. اپنا وہ گھر جس کو شاید میں اور آپ اپنا سمجھتے ہیں، کیونکہ شاید صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ میرا نام لکھا ہے، اس گھر سے مجھے روانہ ہونا ہی ہونا ہے. اس سفر کی تیاری کر لیجئے. وہ سفر عدم جس کا ہر اگلا مرحلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل، طویل اور تنگ ہے. اس سفر عدم کے لیے بس چند احادیث دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو نہیں جاتا. جب میری میت میرے لانچ میں رکھ دی جائے گی اور لوگ آ کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے تو مؤذن کی اذان پر کیا میں اس وقت نماز پڑھ سکوں گی؟ یا اس وقت میں اپنے گھر کے کیوریوز اور ڈیکوریشن کی حفاظت کر سکوں گی؟ یا میں اپنی درازوں میں سے نکال کے صدقہ خیرات کر سکوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 چیزیں جاری رہتی ہیں. کون سی؟ یہ جمع کر لیجئے، یہ لکھ لیجئے، یہ جمع کر لیجئے. وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا، وہ دنیا کا ہے، وہ قرآن کا ہے تو قرآن کا تو بہترین ہے. وہ مال جو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، خرچ کریں اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور کہنے لگے فلاں کو نہیں، وہ مال تیرے وارث کا ہے. اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ گئے، وہ نیک اولاد جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پر عمل کیا، اس کے تو ماں باپ کے سروں پہ تاج، اس کے ماں باپ کو تو جنت کے خلے. وہ نیک اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ گیا، اپنی اولادوں کی حفاظت بھی کر لیجئے، قرآن اور نماز سے جوڑ بھی لیجئے. وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی، کاش میرا، کاش آپ کا، کاش ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھنے والا بن جائے. اپنے بیٹوں کو اس قابل بھی بنا دیجئے، اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت بھی کر دیجئے. لیکن یاد رکھیے جب کوئی بڑا سا بڑا عالم دین میرا جنازہ پڑھے گا نا تو وہ صرف دعائیں پڑھے گا، لیکن اگر میرا اپنا بیٹا میرا جنازہ پڑھے گا تو وہ دعا پڑھے گا نہیں، وہ دعا مانگے گا. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہووں کو سنتوں کے وہ طریقے آ جائیں، ہمیں غسل دینے والیاں بن جائیں. اللہ ہمارے بیٹے ہمارے جنازے پڑھنے والے بن جائیں. یہ چیزیں جمع کر لیجئے. قبر کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے. تمہارا رب، تمہارا رسول، تمہارا دین کیا تھا؟ قبر میں بچانے والے عمل، دائیں ہاتھ سے نماز، پائنتی کی جانب سے قدم مسجد کی طرف، الٹے ہاتھ کی جانب سے زکوٰۃ، سامنے سے صدقہ اور سرہانے کی طرف سے قرآن. سورہ ملک کو رات کو اپنا لیجئے. قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور تنہا ہوں گی، کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی obstruction، کوئی بیریئر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور میرا رب مجھے کہے گا لقد جئتمونا فرادا، آج اکیلی آ گئی ہے، سب کچھ چھوڑ آئی ہے، اپنا مال، اپنا جائیداد، اپنے بھائی بہن، اپنے معاون سب چھوڑ آئی ہے. اس وقت کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے. میرا رب بڑا رحمان ہے. قیامت کے دن پہلا سوال، اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور بس 5 سوال جن کے بغیر کوئی اپنے جگہ سے ہل نہیں سکے گا.
ان 5 سوالوں کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کے جوابوں کا محاسبہ کر لیجئے. کیا میں نے تیار کر لیے؟ جوانی کس حال میں گزاری؟ جوانی کس حال میں گزاری؟ تمہیں بڑی طاقتیں، بڑی صلاحیتیں، بڑا حافظہ، بڑی قوت، بڑی فرصت، بڑی صحت دی تھی. کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا دیکھتے تھے، کیا سنتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا پہنتے تھے؟ اچھا، دوسرا سوال، جوانی تو لاابالی تھی، بتاؤ اس کے بعد عمر کیسے گزاری؟ اس جوانی کے بعد بھی تو کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 50 سال دیا تھا. باقی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو؟ کیا جوانی کا استغفار بھی کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ کیا اس لاابالی جوانی پہ توبہ کر کے اصلاح بھی کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ تیسرا سوال، مال کیسے کمایا تھا؟ یہ صرف مردوں سے نہیں ہے، یہ شاید عورتوں سے بھی ہے. اپنے بیٹوں کو کیا رزق حلال کمانا سکھایا بھی تھا کہ نہیں؟ اپنے شوہروں کو کہیں اپنی لمبی لمبی اینڈلیس فرمائشوں سے کہیں رزق حرام کی طرف مائل تو نہیں کرتی رہی تھی، مجبور تو نہیں کرتی رہی تھی؟ بس مجھے نہیں پتا، مجھے ڈائمنڈ چاہیے، مجھے کتنی بڑی LED چاہیے، بیگ بورو سٹیل جیسے مرضی کر، مجھے مال چاہیے. حرام کما، حلال کما. مال کیسے کمایا تھا؟ چوتھا سوال، مال خرچ کیسے کیا تھا؟ مال خرچ کیسے کیا تھا؟ اور پھر پانچواں سوال، جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا؟ اللہ ہمیں جو علم تو نے رمضان کے دورہ قرآن میں دیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا محافظ، ہمارا حامی و مددگار ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.